کہا جاتا ہے کہ اب ایک ایسی ڈیفائننگ مومنٹ آ گئی ہے کہ جس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون طالبان کے ساتھ کھڑا ہے، کون اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ کی طرف ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج بھی وہ پرو طالبان ہے یا پھر وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عمران خان کا آج کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو پرو طالبان کہہ دیتے ہیں، اور جو 9 سال سے ڈو مور کہتے آئے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پہ جو امریکہ، میں آپ کو بیان پڑھ کے دراز جنرل ایلن کا کہ جاؤ نارتھ وزیرستان میں 3 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں امریکن بار بار کہنے کے لیے کہ وزیرستان میں پاکستانی فوج جائے. تو جو لوگ یہ پرو امریکہ کی جنگ کے حمایتی ہیں وہ پیٹریوٹک پاکستان بن جاتے ہیں. جو اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور مذاکرات جو ساری پارٹی چاہتی ہیں ان کو طالبان کی طرف دھکیل، یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوا. یعنی اگر یہ جنگ اتنا بہتر طریقہ تھا امن لانے کا، کیونکہ سب امن ہی چاہتے ہیں نا، تو 9 سال سے کیوں نہیں امن آیا؟ یعنی امن آ جانا چاہیے تھا اب تک. تو اگر ڈائلاگ کے بغیر ہم چلے گئے اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جیت ہوگی ان فورسز کی جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں یا جو ایک فورن ایجنڈا، امریکی ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم آپریشن کریں گے، شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے، فاٹا کے دوسرے ان تمام علاقوں میں کریں گے جہاں پہ دہشت گرد ہیں یا شدت پسند موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ان تمام علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا جہاں جہاں طالبان کی انسٹالیشن ہے، تو آپ حکومت کے ساتھ دیں گے یا آپ اس وقت بھی کہیں گے کہ ہمیں مذاکرات ہی کرنا؟ میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دوں گا. جو پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری عقل یہ کہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوچ والا آدمی وہ یہ سوچے کہ اگر ڈفرینٹ گروپس ہیں جس میں 14-15 بڑے گروپ ہیں، باقی چھوٹے گروپ ہیں، کوئی فرقہ واریت سے لڑ رہا ہے، وہ تو پنجاب کے اندر وہ گروپ بیٹھے ہیں، کراچی کے اندر علیحدہ گروپ بیٹھے ہیں، بلوچستان میں علیحدہ بیٹھے ہیں. تو میں تو عقل یہ مجھے کہے گی کہ میں کیسے ان گروپ جو بات کر رہے ہیں ان کو دشمنوں کو کم کر دوں، اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اینڈ میں جاؤں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے نا، ہم کتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ابھی آپریشن ہوگا اس کے بعد امن ہو جائے گا. ہر آپریشن کے بعد اور مشکل پڑی ہے، اور ملیٹنٹس پڑے ہیں. ایک گروپ سے 50 گروپ بن چکے ہیں. اس لیے مجھے اگر کوئی یہ کنونس کر دے پاکستان میں بہتری کس طرح آئے گی اور امن کیسے ہوگا، میں ان کے ساتھ ان کی حمایت کروں گا. اچھا، ایئر اسٹرائک سے شروع ہو چکی ہیں. آپ یہ سمجھے کہ ایک لمیٹڈ جنگ وہاں پہ شمالی وزیرستان میں ہو رہی ہے اور فوج اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے اور فضائیہ بھی کریڈٹ لے رہی ہے. آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے بغیر دوسرے پارٹیز کو اعتماد میں لیا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اس کا افیکٹ تو اب آنا شروع ہو جائے گا آپ کی طرف؟ دیکھیے، ایک طرف تو فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا، اور ریٹیلیشن ہوئی ہے ان حملوں کے اوپر. تو یہ تو ابھی نہیں پتا کہ پوری طرح آپریشن ہو رہا ہے یا ریٹیلیشن ہے. ایک طرح تو ظاہر ہے فوج نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے. جب اس کو کچھ ان کے لوگوں کو ماریں گے، اب فوجوں کو شہید کریں گے تو وہ آگے ریٹیلیٹ تو کریں گے. لیکن کیا یہ پلان ہے؟ کیا یہ یعنی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی، سب کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ مذاکرات ہمیشہ، کبھی بھی جنگ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے. جب سب کچھ ختم ہو جائے تب آپ جنگ کی طرف جاتے ہیں، اور ابھی تک مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے اور ہم سیدھا کہیں کہ ختم ہو گئے اور جنگ کی طرف چلے جائیں. یہ جیت ان فورسز کی ہوگی جو ہمیں دھکیل رہے ہیں اس جنگ کے اندر. اچھا، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت پورے پاکستان میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ناکام ہو رہی ہے یا اس کے قدم جم رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ایکسل کر رہے ہیں اور بہتری لے آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، سب سے بڑی تو ناکامی یہ ہے کہ یہ 9واں مہینہ ہے، فوج بارڈر وہ بیٹھی ہوئی ہے قبائلی علاقے میں، نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ آپریشن ہو رہا ہے. وہ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور فوجیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے فوجی شہید ہوئے اس کی اوپر پھر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ناکامی یہ ہے کہ کیوں نہیں کچھ کیا گیا. یعنی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر صحیح نواز شریف کو پہلے ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، فوری طور پہ خود لیڈ کرنے چاہیے تھا مذاکرات. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کے فورن ٹورز دیکھیں کتنے ہیں. کیا فورن ٹور سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی جبکہ ملک کے اندر یہ حالات ہیں؟ تو پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. تو اگر 9ویں مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمیع الحق صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور عمران صاحب آپ بات چیت کر لیں، تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی یہ آپ جب ذمہ داری کہتے ہیں کہ عمران خان آپ کیوں نہیں کرتے، ذمہ داری میری نہیں ہے. یہ میری ذمہ داری ہوتی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پہلے مہینے کے اندر آر پار کر دینا تھا. اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا
کیونکہ آپ کی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں امیجیٹلی. لوگ بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ 9ویں مہینے میں آج ہم انتظار کر رہے ہیں, ہمیں یہی نہیں, ڈائلاگ بھی نہیں شروع ہوا اور لگ رہا ہے کہ آپریشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہ کیوں. یعنی لیڈرشپ کا تو کام لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ابھی تو وہاں تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے ان کو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا. اچھا, شمالی وزیرستان میں ایئر اسٹرائک کے بعد وہاں سے نقل مکانی شروع ہو چکی ہے, لوگ وہاں سے بسوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, پیدل وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب, آپ خود تصور کیجئے کہ جب وہاں سے 7-8 لاکھ لوگ وہاں سے نکلیں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ پشاور میں ہوگا. کیا آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, یا کیا آپ نے کیمپس بنا لیے ہیں؟ آپ وہاں ان کے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ان کا میڈیکل جو ان کے اسسٹنس دیں گے وہ کیسے دیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا, فیصلہ کیا؟ 3 لاکھ لوگ بستے ہیں نارتھ وزیرستان میں, 3.5 لاکھ, اور ہمیں خوف ہے. ابھی بلو میں بہت ہیوی لوڈ آ رہا ہے, اور ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا ہم نے کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت آگے وہاں پہلے سے نقل مکانی ہوئی ہے. یہاں تو آگے سارے خیبر ایجنسی سے ابھی تک لوگ یہاں نقل مکانی کر کے IDPs ہیں, تو اس سے اور زیادہ آگے ہیں. صوبے کے اوپر اور پریشر پڑے گا, تو یہ ہم ڈسکس کریں گے. میں پروفیسر سے ابھی پوچھ رہا تھا, اگر آپ اجازت. پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو 3-3.5 لاکھ لوگ, یا وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ 8 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے آ سکتے ہیں, جب وہ آئیں گے, بنو میں آئیں گے, پشاور میں آئیں گے اور مردان میں آئیں گے, تو آپ ان کے لیے کیا آپ نے بندوبست کیا ہوا ہے؟ بالکل, ہم نے بندوبست شروع کر دی, اور جو کل تک رپورٹس تھی تقریباً 7-8 ہزار لوگ بنو پہنچ چکے ہیں, اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے ٹینٹس اور کھانا سب بندوبست انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہے, اور جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ہم ان کے لیے بندوبست کرتے جائیں گے. تو یہ وفاقی حکومت سے آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا, ان کو خط نہیں لکھا کہ آپ, کیونکہ یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں وفاقی حکومت بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, لیکن مسائل آپ کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں, تو وفاقی حکومت مدد کرے آپ کی؟ یہ جتنا اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یہ جوائنٹلی وفاق اور صوبے کرتی ہے, اور چونکہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, کئی سالوں سے جاری ہے, اور ہم ہر وقت اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا صوبہ, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر جنگ کے حالات ہیں, اور جنگ کے حالات میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کی طرف سے ایک پچھلے دنوں اعتراض آیا تھا کہ آپ نے وفاقی حکومت کو خط لکھے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو ٹائم نہیں دیا. کیوں نہیں ٹائم دے رہی وفاقی حکومت آپ کو؟ یہ آج خوشی کا دن ہے کہ ایک خط ہم نے لکھا جب انہوں نے پیسکو کی بات کی کہ ہم آپ کے حوالے کرتے, انہوں نے کوئی خط ہمیں نہیں لکھا, اخباروں میں آ گیا. پھر ہم نے ایک خط ان کو لکھا کہ ہمیں اس طریقے سے اگر الیکٹریسٹی ہمارے حوالے کرتے ہو تو ہم تیار بیٹھے. پھر میں نے اس سے پہلے خط لکھا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے صوبے کے مسئلے, زبانی بھی میں نے بات کی. تو آج خوشی کا دن ہے کہ منگل کے روز 11 بجے انہوں نے آخر کار 3 مہینے کے بعد ٹائم دے دی, اور انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی اور صوبے کے مسئلوں پر تفصیل ان سے بات ہوگی. بجلی پہ ہوگی یا اوور آل پورے صوبے؟ بجلی کی بھی ہوگی, اور بھی ہمارے دہشت گردی پر بھی ہوگی, ہمارے پولیس کے مسئلے اس پر بھی ہوگی, ہمارے کچھ آفیسرز کی ہمیں کمی ہے اس پر بھی ہوگی. تو ہم مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں, ان سے ملاقات کریں گے.